نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے، آپ اشش کریں گے ایک آدمی یمامہ کا گورنر ہے، نام ہے اس کا سمامہ، اور سنیے غور سے، بھیس بدل کر شکل بدل کر مدینے میں داخل ہوتا ہے، اور کس ارادے سے داخل ہوتا ہے سنیے، بھیس بدل کر شکل بدل کر مدینے میں داخل ہوتا ہے، اس کا ارادہ تھا محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ آج تھوڑا سا پتہ چل جائے، صرف سی آئی ڈی کی رپورٹ، ایل آئی او کی رپورٹ، تھوڑی سی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اس ادارے سے اس ارادے سے دلی میں داخل ہوا کہ یہ پردھان منتری پر حملہ کر سکتا تھا، چیف منسٹر پر حملہ کر سکتا ہے، بس اتنا سا سراغ لگ جائے اس کے بعد آٹومیٹک ثبوت فراہم ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے دھماکہ بعد میں ہوتا ہے، نام پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور کس نے کیا ہوگا؟ وہ مدینے میں داخل ہو گیا، نام ہے سمامہ، اور کوئی معمولی آدمی نہیں، گورنر ہے یمامہ کا، بھیس بدلا، مدینے میں داخل ہوا، پکڑا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اس کی قلعی کھل گئی، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے اس کو اریسٹ کر لیا، راز پوچھا، اس نے قبول کر دیا کہ میں یمامہ کا گورنر ہوں، سمامہ ہوں، اور میں مدینے میں بھیس بدل کر داخل ہوا، اور میں محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو قتل کے ارادے سے آیا ہو، اس کی اسلام میں سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جو نبی کے قتل کے ارادے سے آیا ہو تو سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، قتل کر دیا جائے۔ وہ گرفتار کر لیا گیا، اب گرفتار کر کے اس کو رکھا کہاں گیا؟ اس زمانے میں ایسی جیلیں نہیں تھی جیسی آج ہماری جیلیں ہیں کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، ایسی جیلیں نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے اس کو مسجد نبوی میں بنے ہوئے کھمبے سے باندھ دیا، جیسے یہ کھمبا لگا ہے نا، ایسی مسجد نبوی کھجور کے پتوں کی تھی اور اس میں کھمبے لگے ہوئے تھے، ایک کھمبے سے اس کو باندھ دیا، یہی جیل تھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسی مسجد میں گئے، مسجد نبوی کے اندر کھمبے سے بندھے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی یہ سمامہ ہے، یمامہ کا گورنر ہے، آپ کے قتل کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوا اور پکڑا گیا، ہم اس کو گرفتار کر کے یہاں لائے ہیں، آپ کا جو حکم ہو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔ آپ نے کہا اچھا یمامہ کا گورنر ہے، سمامہ ہے، کہاں؟ آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو قتل کرنے کے ارادے سے نبی کے لیے، نبی کو قتل کے ارادے سے آیا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں ما شأنک یا سمامہ، آئے سمامہ، سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ آئے سمامہ کیسے ہو تم، کیا حال ہے تمہارا؟ اور سمامہ نظریں گھما کر ٹیڑھی نظر کر کے کہتا ہے گرفتار کرا کے میرا حال پوچھتا ہے، اکڑ دیکھو، اکڑ مدینے میں ہے، گرفتار ہے، اور اکڑ دیکھو محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے گرفتار کرا کے میرا حال پوچھتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کو پریشان تو نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول گرفتاری کیا ہے اور تو کچھ کیا نہیں، بس باندھ دیا ہے میں نے، نہ اس کو مارا نہ پیٹا، کھانا پینا وقت پر دیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں چلو۔ دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ پھر وہی جواب
अरे क्या बार बार हाल पूछते हो, गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो मेरा। आपने कहा सुमामा अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, तुम मेरे कत्ल के इरादे से आए और पकड़े गए, तुम ही बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए, तुम ही जवाब दो। चलो हम कुछ नहीं बोलते, तुम बताओ इस जुर्म की सजा क्या है। अगर कोई तुम्हें कत्ल करने के इरादे से तुम्हारे शहर में आता तो तुम उसको पकड़ लेते, क्या करते। आए सुमामा बताओ, तुम मुझे कत्ल करने के लिए आए और पकड़े गए, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। सुमामा जवाब देता है इन तक़्तुल ज़ा दमिन, ऐ मोहम्मद कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर सकते हो। क्या जवाब था उसका, ऐ मोहम्मद मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, मैं इस लायक मैंने जुर्म किया है कि मैं मारा जाऊं, मेरा गुनाह ही इतना बड़ा है कि मैं कत्ल किया जाऊं, अगर आप कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं। वहीं तो मला शाकिर, और अगर छोड़ना चाहें रहम करना चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, आपका एहसान होगा मेरे ऊपर। यही दो चीजें हैं, मारना चाहो तो मार दो, मैंने जुर्म ऐसा ही किया है कि मैं मारा जाऊं, यानी इस जुर्म की सजा तो यही है कि कत्ल किया जाऊं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, आपका एहसान होगा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर। आपने दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा। आपने फिर तीसरे दिन पूछा सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ। तीसरे दिन सुमामा को गुस्सा आ गया, 3 दिन से बराबर पूछ रहे हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कहा मोहम्मद जो पहले दिन कहा था, जो दूसरे दिन कहा था, वो आज भी कह रहा हूं, और कयामत तक पूछते रहोगे तो कयामत तक कहता रहूंगा, जो करना हो करो, बार बार क्यों पूछते हो क्या करूं क्या करूं। इन तक़्तुल ज़ा दमिन, कत्ल करना हो तो कर दो, मैं कत्ल होने के लायक हूं। वही तो नहीं वाला शाकिर, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, इसलिए कि मैं छोड़े जाने के मैं एक एहसान होगा आपका हमारे ऊपर, एक एहसान होगा आपका मेरे ऊपर। तीसरा दिन था, अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ठीक है सुमामा मैंने फैसला कर लिया है। सुमामा कहता क्या फैसला किया। सुमामा ने कहा क्या फैसला किया, कत्ल करने का या छोड़ने का। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं सुमामा मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त भी कितनी छोटी। और नौजवानों जरा मेरी तरफ देखो और गौर करो कि इस्लाम का कायद और गाइड और रहबर क्या है। कहा मैं छोड़ दूंगा लेकिन शर्त है मेरी। क्या शर्त है। आपने कहा सुमामा एक बार मुझे देख ले, मैं जब भी आता हूं तू चेहरा फेर लेता है, मेरी नजर से नजर नहीं मिलाता, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, मेरा चेहरा नहीं देखता, मेरे चेहरे से तू नफरत करता है, तू एक बार मुझे देख ले मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू मुझसे बात तो कर, नजर से नजर तो मिला। आप ही बताइए मौलवी जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और मोदी जी हमसे ये कहें कि हे मौलाना एक बार तू हमको देख ले, हम तुझे छोड़ देंगे, तेरी सजा माफ करा देंगे कर देंगे, तो हम देख लेंगे या नहीं देख लेंगे। अरे जान बच रही है, हम तो फौरन देख लेंगे, लीजिए मोदी जी छोड़ दीजिए। फौरन, अरे जब देखने से मेरी जान बच रही है तो क्यों नहीं देखेंगे भाई। अल्लाह के नबी ने भी कहा कि सुमामा तू मुझे देख ले मैं छोड़ दूंगा, तो उसको देख लेना चाहिए था कि नहीं देख लेना चाहिए था, जान बच रही। लेकिन उसके जुमले देखो, उसके वर्ड्स देखिए। उसने कहा ए मोहम्मद
میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا, میں نے توران کا بادشاہ دیکھا, میں نے شام کا بادشاہ دیکھا, میں نے مصر کا بادشاہ دیکھا, میں نے اردن کا بادشاہ دیکھا, میں نے الجزائر کا بادشاہ دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کی شکلیں دیکھی. نہیں دیکھتا تجھے, جا کیا کر لے گا تو, میرا قتل کرنا ہے کر دے. نہیں دیکھتا تیرا چہرہ. آپ نے کہا میرا چہرہ دیکھنے میں تجھے کیا دقت ہے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے میں تجھے کیا پرابلم ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ جواب تھا, ما رأیت وجہن اقبح من وجہک. آئے محمد, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے, اگر سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ ہے. نہیں دیکھتا. سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ. کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ. آج کل کوئی کالا کلوٹا انسان کو بھی کلوا کہہ دو تو غصے میں آ جاتا ہے. تیرا باپ کالا, تیری اماں کالا, تیرا خاندان کالا, ہم کو کالا کہے. اور اس نے اس ہستی کو کہا سب سے گندا چہرہ, جس کے بارے میں کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں. جس چہرے کو دیکھ کر کبھی جابر ابن سمورہ نے کہا تھا, شمائل ترمذی کی روایت, کہ میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں اور آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ آسمان کے چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو آپ کے چہرے سے ملی ہے. ایسا چہرہ, اور اس کو کہہ رہا ہے سب سے گندا, سب سے گندا. حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان پہ مچلنے لگا. اللہ کے رسول اشارہ کیجئے اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں. آپ نے عمر سے کہا تلوار کی میان پہ ہاتھ مت رکھو, تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو. عمر نہیں, اس نے گالی مجھے دی ہے تمہیں نہیں. آپ نے کہا سمامہ ٹھیک ہے مجھے نہیں دیکھتا, مت دیکھ. اچھا ایک بار میرے شہر کو دیکھ لے, مدینہ کو دیکھ لے, مدینے کی آب و ہوا کو دیکھ لے, مدینے کے لوگوں کو دیکھ لے. دیکھ میری تعلیم سے مدینے میں کیسے بھائی چارہ پیدا ہو گیا. ایک شخص دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگا, جبکہ پہلے دوسرا ایک دوسرے کی جانیں لیتا تھا. آج یہ لوگ کیسے ہو گئے, ذرا میرے شہر مدینے کو دیکھ لے. کہنے لگا محمد نہ تیرا چہرہ دیکھتا نہ تیرا شہر مدینہ دیکھتا. جا, میں نے ایران دیکھا, میں نے شام دیکھا, میں نے مصر دیکھا, میں نے فلسطین دیکھا, میں نے سیریا دیکھا, میں نے اردن دیکھا, میں نے بڑے بڑے ملک دیکھے. سب سے گندا کسی کا شہر ہے تو تیرا شہر مدینہ ہے. نہیں دیکھتا تیرا شہر, تجھے جو سزا دینا ہو دے. غور کرو, ہمارے قبضے میں, ہماری مٹھی میں, ہمارے قبضے میں, اور ہمیں کو گالی دے رہا ہو کہ جان نہیں دیکھتا. آپ نے کہا مجھے بھی نہیں دیکھتا, میری بستی کو بھی نہیں دیکھتا. آئے سمامہ تو بھی یاد کرے گا کہ تجھے کون ملا ہے. جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا, تو اپنے گھر جا. تیری بیوی تیرے انتظار میں ہوگی, تیرے بچے تیرے انتظار میں ہوں گے. یہ اس وقت معاف کر رہے ہیں جب بدلہ لینے کی پوری طاقت اپنے ہاتھ میں تھی. بدلہ لینے کی پوری طاقت اپنے ہاتھ میں, انتقام لینے کی پوری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں. لیکن اس وقت اس کو معاف کر رہے ہیں کہ جاؤ, چھوڑ دیا تجھے, جا. جب اس کی رسی چھوڑی تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیسے کر لوں کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا. یہاں چھوڑ دیا, نکلوں گا. مدینہ چھوٹا سا شہر نہیں, بڑا شہر ہے. مکے تک پہنچتے
پہنچتے پتہ نہیں تیرا کون آدمی مجھے قتل کر دے، کون آدمی مجھے مار دے۔ اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ یہاں سے چھوڑ دیا تو میں گھر تک خیریت سے پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے کہا سمامہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرا شہر مدینہ دیکھ لے، میں جس کو چھوڑ دیا میرا کوئی صحابی اس آدمی کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ تو نے میرے وفادار صحابہ کو دیکھا کہاں ہے؟ اب تجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مکے تک پہنچوں گا کیسے؟ تو آئے عمر، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس آدمی کو مکے کے بارڈر تک چھوڑ کے آؤ۔ باڈی گارڈ کس کو بنا دیا؟ جو تلوار پر ہاتھ رکھ کر تلوار میان سے نکال کر اسی کی گردن اڑانے والے تھے، کہا اللہ کے رسول حکم کیجیے اس کی گردن اڑا دو، آپ نے اسی کو باڈی گارڈ بنا دیا۔ کہا عمر اس کو مکے کے بارڈر تک چھوڑ کے آؤ، خیریت سے پہنچا کے آؤ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو جان لینے والے تھے، جو تلوار سے گردن اڑانے والے تھے، اللہ کے رسول نے انہی کو کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، جاؤ اس کو مکے تک چھوڑ دو۔ حضرت عمر سوچتے تو اچھا سوچ سکتے تھے، چلو ٹھیک ہے اکیلے میں مار دوں گا، نبی بھی نہیں ہوں گے، کام تمام کر دوں گا اس کا، لیکن نہیں، اب حفاظت کی ذمہ داری نبی نے دی ہے، اب اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، پہنچانا اس کو میرے ذمہ ہے۔ لے کر گئے کہ چلو مکے سے مدینے سے نکلا، مسجد نبوی سے نکلا، صرف 2 میل دور بھاگا، بس صرف 2 میل۔ کہتا ہے عمر مجھے غسل کرنا ہے، گرمی لگ رہی ہے، کنواں تھا وہیں پر کپڑے اتارتا ہے، غسل کرتا ہے وہیں پر کپڑے پہنتا ہے۔ حضرت عمر تلوار نکال کر اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر دے۔ جب غسل کرتا ہے تو بجائے مکہ جانے کے پھر مدینے کی طرف آتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے۔ آپ نے کہا حضرت عمر نے سمامہ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ مکے کی طرف جانا ہے، تمہارا راستہ ادھر ہے، تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا آیا تھا اپنی مرضی سے، جا رہا ہوں بھی اپنی مرضی سے، اب میں تمہارا حکم نہیں مانوں گا۔ سیدھے مدینے آیا، مسجد نبوی کی چوکھٹ پکڑ لیا، دیکھتا کیا ہے محمد رسول اللہ زمین پر بیٹھے ہیں، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ زمین کی کچی مٹی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا لگا جیسے چاروں طرف ستارے ہوں اور بیچ میں چاند چمک رہا ہو، اور بیچوں بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ کے کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے رسول نے نظریں اٹھائیں، کھڑے ہو گئے۔ سمامہ کیا ہوا؟ عمر نے تم کو پریشان کیا کیا؟ کسی نے تمہیں زبردستی یہاں لے کر آیا؟ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اب کیسے تم لوٹ کر آئے؟ کیا کسی نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں آئے؟ کہا اپنی مرضی سے آیا۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا اے محمد ابن عبداللہ آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے چلا آیا۔ یہ یمامہ کا گورنر اپنی گورنری کا تاج اتار چکا ہے، آپ کے پیروں کے جوتے صاف کر کے آپ کے پیروں میں پہنانے کے لیے، یہ غلامی کرنے کے لیے چلا آیا ہے۔ میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور اسلام لیا۔ اس واقعے کی روشنی میں بتائیے کہ اسلام کا چہرہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ میں باغ ڈور، اپنے ہاتھ میں سب کچھ، اور اس کے باوجود دشمن کو معاف کر رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے اور پھر بھی تم اتنا بڑا جرأت، اتنی بڑی بہادری دکھا رہے ہو تم، اور وہ بھی سراسر اسلام کے خلاف، شریعت کرتے ہو اسلام کے خلاف، سازشیں رچتے ہو اسلام کے خلاف۔ میرے بھائیوں، زندگی بھر مولوی
مدرسوں کے جلسوں میں، مسجدوں کے جلسوں میں، منبر و محراب سے اسلام کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور چند یہ گنڈے قسم کے دہشت گرد لوگ اڑتے ہیں اور ایک کو آتنکوادی حملہ کر کے سارے مولویوں کی پھیلائی ہوئی دعوت و تبلیغ پر پانی پھیر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اسلام کے اوپر۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہے یہ لوگ۔ اس طریقے کا قاہرانہ حملہ، وہ عورت بیچاری ایک رو رہی تھی جس کا شوہر ای رکشہ چلاتا تھا، ای رکشہ، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، میرٹھ کا رہنے والا تھا، اور اس حملے میں مارا گیا۔ وہ بھی اپنا تھا، مسلمان تھا، اور جب اس کی باڈی میرٹھ پہنچائی گئی تو اس کی بیوی رونے لگی اور میرٹھ پہنچ کر کہنے لگی کہ اس کو میرٹھ میں، اس کے ماں باپ کے قبرستان میں نہیں، اس کو ہمارے دلی میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ 6 گھنٹے تک ماں کہتی ہے کہ بیٹے، بہو یہ ظلم مت کر، تیرے بیٹے کا سب کچھ یہی، میرے بیٹے کا سب کچھ یہی تھا، میرے قبرستان میں دفن ہو جانے دے۔ اور بیوی اس کی کہہ رہی تھی، بہو ماں کی، کہ نہیں، میں پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکی، کم سے کم دلی کے قبرستان میں اگر میرا شوہر دفن ہو جائے گا تو میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو میں اپنے بچوں کو اس کی قبر دکھا کر یہ کہہ تو سکتی ہوں کہ تمہارا باپ یہاں دفن ہے۔ تمہارے ان حملوں میں ایسے مجبور لوگوں کی جانیں گے، یہ رکشہ چلا کر اپنے بیوی اور بچوں کے پیٹ پالنے والے مسلم لوگوں کی بھی جانیں گے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت الفردوس مل گئی؟ یہ ظلم ہے اسلام کے اوپر، کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام کا اس سے۔ اسلام وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آتا ہے 2 میل بھاگتا ہے، غسل کرتا ہے، کنویں پہ نہاتا، پھر لوٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے چلا آیا۔ یہ ہے اسلام۔ اس کو آزاد کر دیا، لیکن اس کا دل اب اندر سے گواہی دے رہا ہے، جب تک رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا تب تک نہیں مان رہا تھا، اور جب دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ رحم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آ چکے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں جو تمہاری میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، یعنی وہ بھی انسان ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی ناگوار گزرتی ہے، یعنی تمہاری پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ درد تمہیں ہوتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اس کا درد محمد رسول اللہ محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے بڑے حریص ہیں، بڑے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کی رافت و رحمت عجیب غریب ہے، یعنی بڑی خاص ہے، تو مومنوں کے ساتھ بہت خاص مہربان ہیں۔ ابھی تو میں نے کافروں کے ساتھ بتا دیا، وہ قیدی تھا، سمامہ تھا، یمامہ کا گورنر تھا، دشمن تھا، اس دشمن کے ساتھ اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000
صحابہ کا داخلہ اور پورے مکے کے لوگوں کو معاف کر دینا اور کہہ دینا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، یہ بھی نبی کی غیر مسلموں کے ساتھ رحمت، لیکن اپنوں کے ساتھ رحمت کیا تھی معلوم ہے؟ تمہاری تکلیف وہ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تمہارے درد کو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں تکلیف ہو، نہیں چاہتے کہ تمہیں تکلیف ہو۔ اور ہم کیا تکلیف؟ نماز پڑھنا بھی کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، لیکن سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ صحابی جاتے ہیں، آپ نہیں ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے؟ بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے نفلی اور اتنے چھوڑتے تھے، اتنا سوتے تھے، اتنا اڑتے تھے، اتنا تہجد پڑھتے تھے اور اتنا بیویوں کا حق ادا کرتے تھے، سب کچھ آپ کی بیویوں نے بتا دیا۔ اب یہ تینوں صحابی جب باہر آئے گھر سے نکل کر تو آپس میں کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، ہمارا اور اللہ کے رسول کا کیا مقابلہ؟ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی تو جنتی ہیں، وہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو جنتی ہیں، وہ تو عمل نہ کرے تب بھی اللہ ان کو جنت دے کر رہے گا، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یعنی نبی سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے، نبی سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو اس میں ایک صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کے بعد میں کبھی بھی دن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ سنیے تین صحابی تین باتیں، ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، روزے ہی رکھتا رہوں گا، دن میں روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا اچھا تم دن بھر روزہ رکھو گے کبھی نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں۔ تو دوسرے نے کہا آج سے میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے کہا میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا، میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بیوی سے ملوں گا بھی نہیں، لو بیوی کا بھی حق ادا نہیں کروں گا، بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ تین صحابی تین قسم کی باتیں، ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ ان تینوں لوگوں کے پاس آئے، آپ نے کہا تم الذی قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی وہ لوگ جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی؟ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تینوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ تو جنتی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو یا میں؟ کہا آپ، اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کو زیادہ ہے، آپ اللہ سے، ہم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آپ ہیں۔ کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو اتنا تو میں بھی نہیں کرتا ہوں جتنا تم کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پر۔ دن بھر روزہ رکھتے رہو گے تو یہ باڈی سوکھ کر ڈھانچہ بن جائے گی، یہ تمہارے جسم پر ظلم ہوگا۔ رات بھر نماز پڑھتے رہو گے اور آنکھیں چندیا جائیں گی، کبھی سوگے نہیں، رات بھر نماز پڑھتے رہو گے تو آنکھوں کا حق مارتے رہو گے، اور بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے تو بیوی کا حق بھی مارا جائے گا۔ سنو، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور چھوڑنا بھی ضروری۔ فرض روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، نفلی۔ آپ نے فرمایا تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر۔ اگر ایک مہینے میں تم 3 روزے رکھ لو گے تو گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ
لیا, لہذا نفلی روزے رکھو بھی اور چھوڑا بھی کرو. یہی میرا طریقہ ہے. رات میں شروع میں سو جاتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد, اور آدھی رات کے بعد آخری پہر میں اٹھتا ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہی میرا راستہ ہے, یہی میرا طریقہ ہے, یہی میری سنت ہے. اگر تم نے میرے اس راستے سے, میری سنت سے روگردانی کی, منہ موڑا, فلیس منی, تو مجھ میں سے نہیں. رات بھر نماز پڑھنے کے بعد بھی مجھ میں سے نہیں, یعنی مسلمان نہیں. غور کر رہے ہیں؟ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود, دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھ میں سے نہیں. آج ہماری راتیں کہاں جاتی ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے میں. آج ہماری راتیں برباد ہوتی ہیں ٹورنامنٹ, پورا میچ پوری رات نظر کر رہے ہیں, پوری رات. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے نبی تو رات بھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. آپ پوری رات ٹورنامنٹ کھیلیں گے, آپ پوری رات میچ کھیلیں گے. جب پوری رات نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو آپ کو کس نے اجازت دے دی کہ پوری رات کیرم بورڈ کھیلیں اور پوری رات کرکٹ کھیلنے میں گزار دیں؟ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھنے والے صحابی سے کہہ رہے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں. رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں مجھ میں سے نہیں. ہاں, جن راتوں کو جاگنے کا حکم ہے جاگیے. رمضان میں شب قدر آتی ہے, 5 راتیں آتی ہیں, 21, 23, 25, 27, 29. آپ شب قدر ہے, اس میں اگر آپ کو اللہ کی عبادت کرتے رہیے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہوا اللہ کو مل گیا. ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے, اور اس رات کو اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پائے گئے تو وہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو جو جزاکم اللہ, تو جو ہے وہ آپ اپنائیے میرے پیارے ساتھیوں. اور جو راتیں نہیں جاگنا ہے اس کو کرکٹ میں اور ٹورنامنٹوں میں کھیل کے اپنے اوپر مصیبتیں مول مت لیجئے, اپنے آپ کو ہلاک اور برباد مت کیجئے, اپنی راتیں خراب مت کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. بیویوں کو شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ تم رات کے 12 بجے آ رہے ہو, 1 بجے آ رہے ہو, کہاں ہو؟ کیوں؟ آپ کی بیوی ہے, آپ سے اتنا بھی نہیں پوچھے گی؟ یہ حق نہیں ہے اس کا کیا؟ اب آپ اس کو یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو کہ تم میری ذمہ دار نہیں ہو, میری مالکن نہیں ہو, تم مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتی ہو. اگر آپ اپنی بیوی کے ایک منٹ کا حساب لے سکتے ہو تو بیوی بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی تو 5 بجے تک ہے, آپ 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک کہاں رہتے ہیں؟ آپ سے پوچھنے کا حق ہے اس کو, اور آپ اس سے یہ حق چھین نہیں سکتے. خود اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. بچوں کو بھی ٹائم دیجئے, بیوی کو بھی ٹائم دیجئے, ورنہ حقوق العباد کے خائن کہلائیں گے, حقوق العباد میں خیانت کرنے والے کہلائیں گے. یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا کہ آپ رات بھر نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. اور غور کرو, رمضان کا مہینہ 3 رات آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی, 3 رات, ایک دن چھوڑ کر. اور جب 4تھی رات آئی تو آپ گھر سے ہی نہیں نکلے. صحابہ مسجد میں جمع ہیں, مسجد بھر چکی, اور آپ اپنے حجرے سے نہیں نکل رہے ہیں. صحابہ کھانس رہے ہیں, اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں آ چکے ہیں, آئیے. 3 راتیں آپ نے نماز پڑھائی, آج بھی نماز پڑھائیے. لیکن اللہ کے رسول نہیں نکلتے, اشارہ کر دیتے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں خود پڑھ لیجئے, یا کسی کو امام بنا کر آپ نماز پڑھ لیجئے. جس کو جہاں موقع ملے نماز پڑھ لو, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. 4تھی رات اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھائی. چند صحابہ کسی ایک کو امام بنا
لی ان کے پیچھے پڑھ لی, چند اور نے کسی اور کو امام بنایا ان کے پیچھے پڑھ لی, کچھ لوگ اپنے گھر چلے گئے, اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھ لی, تراویح کی. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے تھے کہ آپ آئیں اور 3 راتوں کی طرح آج بھی آپ ہمیں نماز پڑھائیں, پورے مہینے آپ ہمیں نماز پڑھاتے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے, آپ کیوں نہیں نکلے, آپ نماز پڑھانے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے, کیسی رحمت ہے اپنی امت پر. آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوق میں نے دیکھا اور میرا دل چاہا کہ میں آؤں نماز پڑھانے کے لیے, میں نماز پڑھانے کے لیے نکلنے ہی والا تھا, میں آنے ہی والا تھا, میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتا تھا, لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ روزانہ اگر میں جماعت کے ساتھ یہ نماز تمہیں پڑھانے لگوں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض قرار نہ دے دے, یہ تہجد کی نماز, یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر کہیں فرض نہ کر دی جائے, اس ڈر سے کہ اگر فرض ہو گئی اور پھر تم نہیں پڑھ سکے تو کتنے بڑے ثواب سے اور محروم ہو جاؤ گے اور کتنے بڑے گناہگار ہو جاؤ گے فرض چھوڑنے پر. اس لیے میں نہیں نکلا, اس لیے نہیں نکلا کہ یہ نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے, فرضیت کے ڈر سے میں نہیں نکلا. اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دے گا تو اور تم نہیں پڑھ سکے تو کتنے بڑے گناہگار ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں اکیلے اکیلے پڑھ لو, الگ الگ پڑھ لو, یا خود جماعت کر کے پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا. اور آپ اس لیے نماز پڑھانے نہیں آ رہے کہ یہ نماز کہیں میری امت پر فرض نہ کر دی جائے. یہ رحمت ہے امت کے ساتھ, بالمؤمنین رؤوف رحیم, مومنوں کے ساتھ ان کی کچھ خاص رحمت ہے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری رحمت محروم ہو جائے, میری امت پر یہ فرض ہو جائے, نماز فرض کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے, اس لیے آپ نکل نہیں رہے ہیں. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے. مسواک کتنی کرتے تھے اللہ کے رسول, شاید آپ کو نہیں معلوم, اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں, فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اپنی بیوی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے, اور حضرت عائشہ کے بھائی جب مسواک کرتے ہوئے اندر چلے آئے تو اللہ کے نبی نے اشارے سے اپنی بیوی سے کہا عائشہ سے, یعنی یہ مسواک ان سے لے کر مجھے دے دو. حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لے لی اور اللہ کے نبی کو دے دی. جب اللہ کے رسول وہ مسواک کرنے لگے تو آپ نے اما عائشہ کو وہ مسواک دی اور کہا اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو, ملائم کر دو, کچل دو, اب میرے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنی سخت مسواک میں کر سکوں. عائشہ اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو. حضرت عائشہ نے اس کو اپنی داڑھ میں دانت میں لیا اور اس کو کچل دیا, نرم کر دیا, اور وہی جھوٹی مسواک اپنے شوہر کو, اپنے نبی کو دے دی. اللہ کے رسول نے امی عائشہ کی جھوٹی مسواک کو کرنا شروع کر دی. آپ نے وہ مسواک کی اور مسواک کرتے کرتے وہ مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی, آپ کا ہاتھ